مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکل کر کے آئے تھے، اس کے لیے میں ایک ایسے خطیب بے مثال کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو ایک طرف عرصہ دراز سے میدان خطابت میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب شہر میرٹھ کے ایک معیاری ادارہ مدرسہ نور الاسلام کے اندر درس و تدریس کی مسند کو بھی سجائے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مابین ایسے در بے نظیر و عظیم المثال شخصیت کے حامل جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت والا سے کرسی خطابت پر جلوہ فگن ہونے کے لیے اس شعر کے ساتھ ابتدا کر رہا ہوں کہ ہزار رستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر، ہزار رستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر ہمیں تلاش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز موقر محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام، محترم سامعین، مکرم دوستوں اور پیارے بچوں، آپ کے اس محبوب مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس جو بڑی آب و تاب کے ساتھ شروع ہوا اور کافی دیر سے اس پروگرام کے حوالے سے آپ طلباء، علماء
اور شعراء کی زبانی دین کی باتیں سن رہے ہیں، اور اب چونکہ وقت بھی بہت ہو چلا ہے، شمسی اعتبار سے تاریخ بھی بدل چکی ہے، اور شاید پروگرام سننے والوں کی میموری بھی پر ہو چکی ہے، اس لیے کچھ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے چند معروضات پر اکتفا کیا جانا مناسب ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نماز عشاء کے متصلاً بعد کچھ کہنے کا موقع ملتا تو ارادہ یہ تھا کہ کسی خاص موضوع پر میں گفتگو کروں گا، مگر اس وقت اس مدرسے کے 8 طلبہ آپ کے سامنے دستار باندھے ہوئے، سروں پر سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے مجھے اس وقت عرض کرنی ہے۔ بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ 8 طلبہ جن کے سروں پر یہ دستار سجی ہے، یہ اس مدرسے کا پھل ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اور کس طرح سے اہل مدارس اولاد آدم کے اندر انسانیت پیدا کرتے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور تفصیلی اور طویل موضوع ہے۔ ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی، چونکہ ساری دنیا کے اندر آج اگر کانٹا بنے ہوئے ہیں تو یہ مدارس، یہ مکاتب دینیہ اور یہ دینی درسگاہیں، جن کی آج ہماری نگاہوں کے اندر کوئی اہمیت نہیں، جن کو ہم اپنے علاقے کا اور اپنی بستی کا ایک چھوٹا سا مدرسہ سمجھ کر، ایک مکتب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی مدارس، یہی مکاتب، یہ دینی درسگاہیں باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتی ہیں، ان کے ایوانوں کو جھنجوڑتی ہیں، ان کے ایوانوں کو ہلا کر کے رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی باطل طاقتیں آج اگر کسی سے خوف زدہ ہے، یہ مدارس اسلامیہ ہے، یہ مکاتب دینیہ ہے، یہ دینی درسگاہیں ہیں، جن پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باطل طاقتوں کے ایوانوں میں ان داڑھی ٹوپی والوں پر تبصرے ہوتے ہیں، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، پروپیگنڈے تیار کیے جاتے ہیں، سازشیں رچی جاتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں باطل طاقتوں کا مقابلہ اگر کوئی جماعت کر سکتی ہے، کوئی قوم کر سکتی ہے، یہ مولویوں کی قوم ہے، یہ حفاظ کی قوم ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کی قوم ہے۔ دیکھو، جاؤ، جا کر کے پوچھو، امریکہ کی ایوانوں سے اگر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، مولویوں کے چرچوں سے ہوتا ہے، مولویوں کے بارے میں وہاں تبصرے کیے جاتے ہیں، کینیڈا کے ایوانوں سے جا کر پوچھو، انگلینڈ کے ایوانوں
ایوانوں کو ہلانے کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے. یاد رکھو میرے بھائیوں، آج جو ماسٹر بننے کے بعد اور اسی طریقے سے بیرسٹر بننے کے بعد اور نہ جانے کیا کیا بن جانے کے بعد دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے یہ مدرسے میں روٹی کھانے والے بچے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں ان کے تذکروں سے کوئی پریشان نہیں ہوتا. اگر پریشان ہوتا مولویوں کے تذکرے سے ہوتا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں ساری دنیا کو اگر للکارا ہے، ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے تو ان مدرسے کے ملاؤں نے کیا ہے، ان حفاظ نے کیا ہے، ان قراء نے کیا ہے اور ساری دنیا کی طاقتوں کو خاک میں ملایا ہے اور طاقتوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا ہے. یہ ماسٹر، ڈاکٹر، بیرسٹر اور ان ٹماٹروں نے نہیں، مدرسے کے ملاؤں نے کیا ہے. افغانستان کے اندر بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ امریکہ آیا تھا، ساری دنیا کو طاقت اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا تھا، دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر کے آیا تھا، مگر کیا ہوا؟ 20 سال تک محنت کی، کوشش کی اور ہر طرح کے جتن کیے، ذلت و خوار ہو کر کے وہاں سے جانا پڑا. کون تھے؟ مدرسے کے حفاظ تھے، مدرسے کے علماء تھے، یہ ملا تھے، یہ مولوی تھے، یہ مفتیان کرام تھے. ساری دنیا کا بارودی مواد اکٹھا کر کے حماس پر ختم کر دیا اور پوری دنیا کی طاقت استعمال کی گئی. لیکن کیا ہوا؟ 1 سال سے زائد لڑ لینے کے بعد ذلت و خواری کے ساتھ نکلنا پڑ رہا ہے اور وہ سوچ رہے تھے ہم نے ان مولویوں کو، ان حافظوں کو، ان قراء کو ختم کر دیا ہے. جب معاملہ سامنے آیا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جشن مناتے ہوئے نظر آئے. کون ہے؟ یہ مدرسے کے ملا ہے. میرے بھائیوں اس موضوع پر مجھے گفتگو نہیں کرنی. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مذہب اسلام کے ماننے والے دنیا کے اندر یہی ایک ایسا مذہب ہے، یہی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جو صحیح مذہب کے پیروکار ہیں. ان کی کتابوں کا کوئی عطا پتہ نہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارے پاس مذہب ایسا جو سچا مذہب ہے، دین ایسا جو سچا دین ہے، کتاب ایسی جو سچی کتاب ہے، جو پکی کتاب ہے. 1000 جتن کر لینے کے بعد بھی آج تک قرآن کو جو ہمارا مذہبی پیغام ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، باطل طاقتیں آج تک مٹا نہیں سکی ہے. مٹانا تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بدل سکے، ایک حرف بھی نہیں بدل سکے. بدلنے دیں گے؟ یہ مولوی نوشاد ہر سال 10-8 بچے تیار کر رہے ہیں، قرآن کو بدلنے دیں گے؟ یہ اتنے سارے مدارس، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حفاظ تیار کر رہے ہیں اور ایسے ایسے حفاظ کہ ان سے کہیے گا الحمد سے پڑھنا شروع کرے، من الجنت والناس، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھ دیتے ہیں، قرآن سنا دیتے ہیں. ایسی کتاب جس کے اتنے سارے حفاظ ہوں، قرآن کتاب ایسی عظیم کتاب جس کو یاد کرنے والے ایسے ہو اور ایسی بڑی جماعت اس کو حفظ کرنے والی ہو، اس کتاب کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس کتاب کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اس کتاب کو کیسے ناپید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا، قرآن کو نہیں ختم کیا جا سکتا. اور علماء کی موجودگی میں ایک مضبوط انداز میں آپ کے سامنے پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا. قرآن سے وابستہ جو قوم ہے
اس کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کو جوڑا اہل ایمان سے، قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اہل ایمان کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حادثات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، خون خرابہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، مگر میرے بھائیوں کسی شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، تم جتنا بھی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام مرنے کٹنے سے اسلام کے ماننے والے ختم نہیں ہوں گے، یہ تو اور پنپیں گے اور پروان چڑھیں گے۔ قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا، اہل ایمان کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں، ہر مذہب کی اپنی کتابیں ہیں جو مذہبی کتاب کہلائی جاتی ہیں۔ نصارہ کی انجیل ہے، یہود کی تورات ہے، اور برادران وطن کی بھی کتاب ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس اپنی مذہبی کتابیں موجود ہیں، مگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی مذہب کے ماننے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی مذہبی کتاب کو یاد کیا جاتا ہو، اس کو رٹا جاتا ہو، اس کے حفاظ آپ کو مل جائیں، اس کو یاد کرنے والے آپ کو مل جائیں۔ شاید پوری دنیا کے اندر انجیل کا کوئی ایک حافظ آپ کو ملے، تورات کا کوئی ایک حافظ آپ کو ملے، اور جو دیگر برادران وطن کی کتابیں ہیں ان کا کوئی مذہبی کتاب کا حافظ آپ کو ملے۔ اور اللہ کے فضل سے مذہب اسلام کی کتاب قرآن، اس کے حافظ ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملے، لاکھوں کی تعداد میں۔ چھوٹی سی کتاب کا یاد کرنا آدمی کو مشکل ہوتا ہے، مگر قرآن اتنا ضخیم، اتنا موٹا، اور لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، بچے بھی یاد کرتے ہیں، جوان بھی یاد کر لیتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر لیتے ہیں، مرد بھی یاد کر لیتے ہیں، عورتیں بھی یاد کر لیتی ہیں، اندھے بھی یاد کر لیتے ہیں، نابینا یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے قرآن کے حافظ ہر طرح کے آدمی آپ کو ملے، اور اتنی بڑی کتاب کہ ہم سے کئی سال میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا جاتا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بہت سی کتابوں میں اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اتنی بڑی بڑی کتاب، اور اس کو حفظ کرنے والے 1 مہینے میں بھی لوگوں نے حفظ کیا، 20 دن میں بھی حفظ کیا، 27 دن میں بھی حفظ کیا، 7 دن میں بھی حفظ کیا، اور تو اور 3 دن میں بھی اس کے حافظ آپ کو تاریخ میں ملے۔ میرے بھائیو، 1 مہینے کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مشاہ کا آپ نے واقعہ سنا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رمضان کے مہینے میں ہر دن ایک قرآن کریم کا پارہ یاد کرتے، تراویح میں اسے پڑھ کر کے سناتے، 30 دن میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ابھی ناظم اجلاس مفتی صابر صاحب نے تعارف کرایا مفتی اکمل صاحب کا، ان کے دادا کے ہم سبق، ہم نوالا اور ہم پیالہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے حالات میں لکھا ہے، بہت بڑے شیخ الحدیث، بڑے محدث تھے، 27 یا 29 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا، پورا قرآن حفظ کر لیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر حجاز کے لیے روانہ ہوئے، حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آج کے دور کی طرح اس وقت میں سفر نہیں ہوا کرتا تھا، آج تو ادھر بیٹھو اور ہوائی جہاز پھر کرے گا اور پھر جا کر کے اتار دے گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ پانی کے جہازوں سے، کشتیوں سے سفر ہوا کرتا تھا، اور کئی مہینے کبھی سفر میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اپنے رفقا کے ساتھ میں سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی سفر کی حالت میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی سفر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، حضرت رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، تراویح میں قرآن آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں حافظ نہیں ہوں، کیسے قرآن سناؤں؟
लोगों ने इसरार किया, हजरत ने लोगों के इसरार को देखा तो कुरान याद करना शुरू किया। हर दिन एक पारा याद करते, तरावी में उसको पढ़ करके सुनाते, 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े फकीह हैं, मुज्तहिद हैं, जिनकी बहुत सारी किताबें और ऐसी अजीम अजीम किताबें कि हम जैसे मुफ्तियों ने आज तक बाज़ किताबें उनकी देखी नहीं आंखों से, ऐसी अहम तरीन किताबें। बड़े मुसन्निफ, बड़े मुज्तहिद, बड़े फकीह। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की दरसगाह में आपके सामने जानू तलम्मुस तय करने के लिए पहुंचे, इल्म हासिल करने के लिए पहुंचे। उस्ताद ने पूछा, बेटा कुरान के हाफिज हो? इमाम मोहम्मद ने अर्ज किया, छोटे से बच्चे थे, नहीं हजरत मैं कुरान का हाफिज तो नहीं हूं। हजरत ने फरमाया, उठो जाओ, पहले कुरान की हाफिज बन करके आओ, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके आओ, तब आकर के बैठना। 7 दिन गुजरे, इमाम मोहम्मद फिर सबक में हाजिर हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा कि हमने आपसे कहा था कि कुरान के हाफिज बन करके आओ, फिर आगे का इल्म सीखो। 7 दिन के बाद फिर तुम यहाँ करके बैठ गए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हजरत 7 दिन पहले जब यहाँ से उठ करके गया तो कुरान का हाफिज नहीं था, अल्लाह के फजल से 7 दिन के बाद हाजिर हुआ तो कुरान का हाफिज बन करके आया। 7 दिन में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। कौन है इस दुनिया के अंदर इस तरह के मजहब की किताब की मिसाल पेश करने वाला, हुफ़ाज़ की मिसाल पेश करने वाला? और सुनिए, हिशाम कल्बी बड़े मुहद्दिस हैं और बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े ज़हीन और फतीन आदमी थे। उन्होंने अपने हालात में लिखा है कि मैंने याद किया तो ऐसी चीज को याद किया कि कोई याद कर नहीं सकता, और भूला तो ऐसी चीज को भूला कि कोई भूल नहीं पाता। लोगों ने पूछा, क्या याद किया, क्या भूला? कहने लगे कि मेरे चचा जान मुझे बहुत मलामत करते, लान तान करते और कहते कि तू कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान का हिफ्ज़ कर ले, कुरान का हाफिज बन जा। तो हिशाम कल्बी कहते, एक दिन मुझे बड़ी गैरत आई, मुझे शर्म आई और मैं एक घर के अंदर दाखिल हुआ और मैंने कसम खाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक इस घर से नहीं निकलूंगा जब तक कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं कर लूं। 3 दिन हुए, घर से बाहर आ गए। लोगों ने पूछा, आपने तो कसम खाई थी कुरान का हाफिज बन के घर से निकलूंगा, 3 दिन में तुम घर से बाहर निकल आए? कहने लगे, अल्लाह के फजल से 3 दिन में मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। 3 दिन में। किस्सा कहानियां नहीं है, तारीखी हकीकतें हैं, तारीखी वाक़ियात हैं, इबरत के लिए सामान है, मौइज़त के लिए सामान है। हज़रत हिशाम कल्बी कहते हैं, 3 दिन के लिए घर में दाखिल हुआ था, कसम खाई थी, 3 दिन में पूरा कुरान याद किया, पूरा कुरान का हाफिज बना और 3 दिन के बाद अपने घर से, उस घर से बाहर निकल गए। और आगे कहते हैं कि भूला तो ऐसी चीज को भूला, एक मर्तबा मैंने आईने के अंदर अपनी शक्ल देखी, अपने दाढ़ी को देखा, मैंने देखा कि मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, इरादा किया कि अपनी दाढ़ी को दुरुस्त कर लूं, अपनी दाढ़ी को कता कर लूं। एक हाथ में मैंने कैंची को थामा, एक हाथ में मैंने दाढ़ी को लिया और मैं दाढ़ी को संवारना चाहता था, दाढ़ी को बराबर सराबर करना चाहता था, बढ़ी हुई दाढ़ी के बालों को काटना चाहता था, मगर भूल गया कहां से काटना है। दाढ़ी को हाथ में पकड़ा, बजाय नीचे कैंची चलाने के कैंची ऊपर चला दी, सारी दाढ़ी काट डाली। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू के मलफूजात में लिखा है, हजरत ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने ये भूलने का जो वाक़िया उनके साथ में जोड़ दिया, मरबूत कर दिया, इसलिए किया कि इन्हें घमंड न हो जाए अपनी ज़हानत पर, अपनी फतानत पर, अपने दिमाग की तेजी पर, इसलिए अल्लाह पाक ने ऐसी आम चीज को भुला दिया जिसको आमतौर पर कोई भूलता नहीं है। मेरे भाइयों, ये कुरान है, इसी कुरान को क्या आप जानते हैं? हर अहले ईमान जानता है कुरान किसे कहते हैं।
30 पारों का नाम कुरान है, 114 सूरतों का नाम कुरान है, 6666 आयतों का नाम कुरान है, 3 लाख से जायद हरूफ का नाम कुरान है। ये 30 पारों के हाफिज आपके सामने बैठे हैं। 6666 आयतें इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज की हैं, और ये 6666 आयतें क्या हैं? यही जन्नत के दराजात हैं। हदीस पाक में ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल सय्यदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, मैदान महशर होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, जन्नत का समा होगा, जहन्नम भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहा जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा, जन्नत के दरजात पर चढ़ता जा। मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हाफिज कुरान कुरान की 6666 आयतों की तिलावत करेगा और इतनी ही दरजात वाली जन्नत में अल्लाह उसका ठिकाना बना देगा। मेरे भाइयों, अजमत कुरान पर, अहले कुरान की अजमत पर अगर गुफ्तगू की जाए बात लंबी हो जाएगी। जलसे का निजाम मुख्तसर है, मैं एक हदीस पेश करके आपके सामने बात खत्म करना चाहता हूँ। ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह क़ाल अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु। ये कुरान के पढ़ाने वाले, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये मजमे में बैठे हुए बच्चे, मदरसे के तलबा, ये मदरसे की तालिबात, कौन है कुरान के पढ़ने वाले, कौन है कुरान के पढ़ाने वाले? ताजदार मदीना ने इनका तारुफ कराया और इनका पता बताया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, के लोगों में से कुछ लोग अल्लाह के फैमिली के मेंबर हैं, अल्लाह के घर के आदमी हैं, अल्लाह के पर्सनल आदमी हैं। सहाबाई किराम ने जुमला सुना, हैरत में पड़ गए, इस्तिजाम में पड़ गए। आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे, अल्लाह का घराना कैसा, अल्लाह की जात तो वो है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, पैगंबर कहते अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बाप है, उसकी न कोई औलाद है। घराना उसका होता है जिसका बाप हो, घराना उसका होता है जिसकी माँ हो, घराना उसका होता है जिसकी औलाद हो, घराना उसका होता है जिसके बहन भाई हो। लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बाप है न कोई औलाद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम हैरत इस्तिजाब से पूछने लगे, मन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर कौन है वो जो अल्लाह के पर्सनल आदमी है, अल्लाह के घर के मेंबर हैं? आकाए मदनी ने इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये कुरान पर अमल करने वाले, कुरान के पैगाम को आम करने वाले, ये अल्लाह के घर के मेंबर हैं, अल्लाह के घर के अफराद हैं, अल्लाह के पर्सनल आदमी हैं। तभी तो ताजदार मदीना ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ईमानदारी से बतलाओ सबसे अफजल कौन है? वो अहले ईमान। और मुसलमानों बताओ सबसे अफजल कौन है? अल्लाह सबसे आला अरफा है कि नहीं है? अल्लाह का घराना सबसे अफजल होगा कि नहीं होगा? सबसे बेहतर होगा कि नहीं होगा? उसी का पता दिया ताजदार मदीना ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। इसलिए मैं सब अहले ईमान से ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ, इन मदारिस की अहमियत को समझो, इन मकातिब दीनिया की अजमतों को अपने दिलों में बिठाओ, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बतें करो। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह हमारी आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मरते दम तक कुरान से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।